بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ الانبیاء کی 35 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ بناتے ہیں آپ کا مذاق، یعنی کہ حضون کھیل بناتے ہیں ان سے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ دیکھیں اذیتیں اس وقت دی جاتی تھی جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور کہتے کیا تھے، ساتھ ہی فرمایا احاذ الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون۔ تو وہ ان کی نسبت یعنی کہ مذاق کس طرح بناتے ہیں، کیا یہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا، یعنی کہ جو تمہارے وہ کافر جن کو وہ پوچھتے تھے، تو نبی علیہ السلام ان کے الہوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ بت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر۔ تو وہ کہتے تھے کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ذکر رحمان سے انکاری کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو کفار تھے وہ اللہ پاک کے ذکر سے انکاری ہوتے تھے، اور اپنے کے بارے میں یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مذاق بناتے تھے ایک تو ان کا، اور دوسرا ان کی نسبت ایسا کہتے تھے کہ یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کی بات کرتا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹس کی جائے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اور باقی انبیاء کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن میں کئی دفعہ ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پاگل اور مجنون کے الفاظ معاذ اللہ یعنی کہ ایسے برے الفاظ سے ان کو پکارتے تھے۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین فرمائی، اور اصحاب رسول کو بھی مطلب یہی رہی کہ وہ بھی دیکھیں ان کے سامنے کہا جاتا تھا نبی علیہ السلام کو مجنون وغیرہ، لیکن وہ صبر ہی کرتے رہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ پاک نے آج بھی اگر کوئی ہمارے نبی علیہ السلام کو برا کہتا ہے تو پہلی بات ہے اس کا برا کہنا وہ اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، اور اللہ پاک نے لازمی بات ہے ان کی یہ برائی ہمارے اوپر واضح کی کہ یہ ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے تلقین فرمائی صبر کی۔ اس میں یہ بات پکی ہے کہ اللہ پاک ان سے ضرور بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ پاک یہ بدلہ لینے والا۔ تو جب ایک بندے کو بے گناہ کو اس کے اوپر غلط باتیں تھوپی جاتی ہیں تو اللہ پاک اس کا بدلہ لیتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ صبر کرو، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو بھی اس کا حکم تھا کہ وہ صبر کریں۔ تو فرمایا خلق الانسان من اجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ اللہ پاک نے فرمایا پیدا کیا گیا ہے انسان یعنی عجلت سے، یعنی جلد باز ہے وہ، یعنی کہ انسان کی یہ کیفیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سأوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، تو لہذا تم جلدی نہ کرو۔ انسان تو جلد باز ہے ہی، لیکن اللہ پاک نے مومنین کو یہ بات فرمائی کہ آپ جلدی نہ کریں، اللہ پاک آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ تو جو کہتے تھے وہ تو برا ہی کہتے تھے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ وہ وعدہ قیامت، وہ وعدہ عذاب، تو یہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا آپ جلدی نہ کریں۔ اس لیے اسی طرح یہ لوگ جو تھے یہ اس بات کے لیے جلدی کر رہے تھے قیامت کی، یعنی کہ کب ہمارے اوپر عذاب آ جاتا ہے یا کب وہ قیامت آئے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار
اگر جان لیں وہ جنہوں نے انکاری کیا ہے جس وقت کہ نہ وہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، یعنی کہ اگر یہ جان لے اس وقت کو، یہ وقت تو ہونا ہے، اللہ پاک کو تو ہر چیز اسی طرح سامنے ہے جسی طرح آج پریزنٹ ہے، اللہ پاک کو اسی طرح وہ جو فیوچر ہے وہ بھی اللہ کے سامنے اسی طرح ہے جیسا کہ پاسٹ ہے. تو اللہ پاک کے سامنے ہر چیز ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. اللہ پاک کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں. اسی لیے اللہ پاک نے وہ حالات جو کہ فیوچر میں ہونے والے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اگر یعنی کہ جان لیں یہ جو انکاری ہیں کہ جس وقت یہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، اور نہ ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی. ایک تو آگ آ رہی ہوگی، دوسرے آگے اور پیچھے سے آگ ان کو لپٹ رہی ہوگی، اور تیسرا سب سے بڑی بات کہ ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی. دیکھیں نا، ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان کو انتہائی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اس کے اوپر، بندے کے اوپر آگ آ رہی ہے. تو یہ دیکھیں وہ کیفیت اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی تاکہ آج وہ بندہ اپنے بارے میں سوچ لے. وہ وقت آئے گا، یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ پاک نے چونکہ وہ وقت بیان کر دیا تو وہ وقت آئے گا. ایسے لوگ ہیں، لیکن جو بھی اگر نہیں چاہتا کہ ایسا وقت اس کے اوپر آئے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پرہیزگاری اللہ کی، اللہ کو ماننا اور اس کی پرہیزگاری کرنی. تو ساتھ ہی فرمایا بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، تو یعنی کہ وہ بلکہ وہ آ جائے گا ان پر اچانک تو وہ حیران کر دے گی انہیں. فلا یستطیعون ردہا وہم ینظرون، یعنی کہ جب وہ تو آ کر رہے گی، اللہ پاک نے فرمایا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے کہ اس کو رد کر دیں، یعنی کہ اس کو ختم کر دیں، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ تھوڑا سا آرام ہو جائے، وہ بھی بات نہیں ہوگی. یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، یہ وہ کیفیت فیوچر کی خبریں ہیں جو اللہ پاک نے آج دے دی تاکہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور غور کرے، کیونکہ وہ وقت آ جائے گا تو اس وقت کی یہ کیفیت ہوگی جو یہاں بیان ہو رہی ہے. تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو بے شک جیسا کہ پیچھے شروعات میں اس جو ہم نے آیت پڑھی کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کا مذاق بناتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے بھی. یعنی کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ نبی علیہ السلام کا صرف مذاق بنایا گیا، نبیوں کا پہلے بھی مذاق، جیسا کہ میں نے پیچھے کہا کہ نبیوں کا پہلے بھی مذاق اڑاتے رہے اور بناتے رہے. تو کیا ہوا؟ تو گھیر لیا ان کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے، اس نے جو تھے وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی کہ جس چیز کا وہ مذاق بنا رہے تھے اس کے مذاق کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جکڑ لیا. تو یہاں ایک بات جو میں نے پیچھے بھی کہی وہ قابل غور ہے کہ انتقام لینے والا اللہ ہے. اللہ پاک جو اللہ کے رسولوں کا مذاق بناتے ہیں ان سے انتقام لے کر رہتا ہے. اللہ پاک نے لیا، اسی لیے یہاں ذکر آ رہا ہے. تو ہوا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا حکم تھا کہ آپ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، جیسے کہ سورہ قاف کی آیت میں ہے کہ آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بیان کیجئے سورج کے نکلنے سے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو لہٰذا اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو صبر کا حکم دیا کہ آپ صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی فرمایا کل من یقول یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دیجئے کہ کون نگبانی کر رہا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان سے، یعنی کہ اللہ سے تو کوئی نگبانی نہیں کر سکتا. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے، اپنے پالنہار کے یاد سے منہ اعراض کر رہے ہیں، یعنی کہ منہ موڑ رہے ہیں. اللہ سے تو ان کی کوئی بھی نگبانی نہیں، اللہ تو ہر وقت ان کے پاس ان کو گھیرے ہوئے ہے
کسی وقت بھی کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے، جکڑ سکتا ہے، اس کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، اس کو کیا اس کے پورے خاندان کو ختم کر سکتا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قادر ہے۔ تو اس سے تو کوئی بھی نگہبان نہیں ہے جو اس سے بچا سکے، لیکن پھر بھی ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعوہم، یا ان کے لیے کچھ الہ ہیں جو بچاتے ہیں انہیں، من دوننا، ہمارے سوا، یعنی کہ کوئی اور بھی ان کے الہ ہیں جو ان کو بچاتے ہیں میرے سوا۔ یعنی کہ اللہ پاک دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، ویسے اس کی ماں یا اس کا باپ جب وہ بہت بچہ ہوتا ہے تو وہ فکر مند ہوتے ہیں کہیں وہ گر نہ پڑے، کہیں اس کو کوئی چیز نہ، مطلب کوئی وغیرہ کوئی جانور نہ اس کو کاٹ کھائے یا کوئی کچھ بھی ہو، تو ان کو فکر مند ہوتی ہے، یعنی کہ فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی۔ لیکن وہی بچہ کتنی دفعہ اکیلے ہوتا ہے، یعنی کہ ماں کو بھی اپنے کام میں کوئی فرصت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، باپ بھی اپنے مصروفیات میں ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ اکیلا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کون حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ اسی طرح کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل اپنے بچوں کو، ابھی ہم شہروں میں جب جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے مطلب لوگ ہیں جو کہ جن کے بچے ایسے روڈوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب جدھر گاڑیاں بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں، تو ہر چیز ایسے ملکوں میں، اور بھی افریقہ کے ملکوں میں جائیں تو اس سے بھی زیادہ جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سب کی اس وقت کون حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہی ان کو بچا رہا ہوتا ہے، کوئی چیز تاکہ اس کو پکڑ نہ لے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ پاک ان کی محافظ چھوڑے رکھتا ہے جب تک کہ ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی کہ تقدیر کے اوپر یہ ہمارا پورا، اسی لیے جو پکا مومن ہے اس کا پورا تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور تقدیر کو بدلتی ہے صرف دعا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں یہی بات وہ واضح فرمائی کہ کیا انہوں نے ان کے کوئی اور الہ ہیں جو کہ بچاتے ہیں انہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصرہم نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، یعنی کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے مدد ان کی، یعنی کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے مدد کی اپنی جانوں کی بھی، وہ اپنی جان کی بھی یعنی کہ طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو کسی سے بچا سکے، اور نہ وہ ہماری طرف سے وہ ساتھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو اسپیشل اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ان کا ساتھ دے، یہ تو انہوں نے خود گڑھ لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی نفی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عقیدتاً یہ سوچتے ہیں کسی اولیاء، کسی انبیاء کے بغیر بارے میں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، یا مطلب ان کا مطلب کوئی سیفٹی ان سے مل سکتی ہے، یا سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا عقیدہ جو گڑے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ نہ ہی وہ میری طرف سے ان کے ساتھ دیے گئے ہیں، یعنی کہ نہ ہی میں نے ان کو چھوڑا ہوا کہ وہ اپنے جان کی بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ خود کو بھی اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طلع علیہم العمر، یعنی کہ بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی عمریں۔ افلا یرون انا نعطی الارض تنقصوها من اطرافها، تو یعنی کہ یہ اللہ پاک نے پیچھے جو بات فرمائی کہ ان کو میں نے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ ان کے، یعنی کہ وہ جو ان کے باپ آباء و اجداد تھے وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہو گئی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ لاسٹ میں ان کو کیا ہوا؟ موت۔ کتنی لمبی بھی عمر ہوئی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، تو کتنی لمبی عمر تھی۔ اسی طرح ان کے جو باقی بیٹے تھے یا جو اس وقت کے لوگ تھے، اس کے بارے میں اگر آپ تورات پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان کی عمریں 900 سال، 950 سال، 930 سال، 920 سال، تو اس طرح کی ان کی عمریں تھی، جس میں صرف حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر اس دور میں جو 350 سال کے قریب کی تقریباً وہ بتائی گئی، باقی اب تقریباً جتنے تھے ان کی اتنی لمبی عمریں تھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا
کہ ان کی یعنی کہ عمریں بھی لمبی تھی، یہاں تک کہ یعنی کہ پھر نہیں وہ دیکھتے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو گٹاتے ہیں اس کے کناروں سے. یہاں لفظ آیا اطراف کا، اطرافہا. تو یہ واضح رہے کہ یہ لفظ وہی ہے جو کہ وہ جس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اطراف النہار وزلف من اللیل، اس میں بھی اطراف کا لفظ آتا ہے، یہاں بھی لفظ اطراف کا ہے. تو اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کنارے، اطراف کا مطلب ہے وہ کنارے. اس میں کوئی اور لوگوں نے ترجمے ڈفرینٹ کیے ہیں، لیکن اصل میں اس کا مقصد یہاں جو اطراف کا لفظ کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ پاک زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتا ہے. افہم غالبون، پھر کیا وہ غالب آنے والے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں کٹیں گے. اللہ پاک زمین کی بھی اس نے کیفیت بیان کر دی کہ وہ بھی اللہ پاک اس کو بھی زمین کے کناروں سے گٹاتا چلتا تاکہ یعنی کہ اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہونا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کوئی نہیں رہنا سوائے اللہ کے جو ذو الجلال والاکرام ہے. تو اللہ پاک نے اسی بات کی یہاں مثال فرمائی کہ اللہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو اللہ پاک کیسے گٹاتا چلا آتا ہے، تو کیا یہ غالب رہیں گے؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں؟ تو ایسی تو بات بالکل ہی نہیں. تو ساتھ ہی فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں اطلاع کرتا ہوں تمہیں ساتھ وحی کے، یعنی کہ وہ جو وحی اللہ پاک نے ان کو قرآن کی شکل میں دی وہ قرآن ہے جس کو اللہ پاک نے اس سے اطلاع فرما دیا کہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہوگا، ایسا کرو، ایسا نہ کرو. یہ سب کچھ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا تاکہ انسان جو باشعور ہے، جس کو اللہ پاک وہ عقل دے، اور وہ تاکہ ان چیزوں سے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا وہ منع ہو، اور جس کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ اس کو مانے. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ایسا وَلَا يَسْعَ ثُمُّ الدَّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب وہ ڈرائے جاتے ہوں، یعنی کہ جب وہ اطلاع دیے جاتے ہوں. لیکن بہروں کا یہ کیفیت ہے کہ ان کو یہاں وہ بہرے نہیں ہے جو بالکل بہرا سنتا نہیں. یہ ان بہروں کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے کان چل رہے ہیں لیکن حقیقت ان کے اندر انٹر نہیں ہو رہی. سامنے بات واضح ہو گئی ہے پھر بھی وہ اس کو نہ ماننے کے اوپر ضد میں اڑے ہوئے. تو یہ ان کی کیفیت، یہ وہ بہرے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں جو بات بڑی غور کی ہے کہ جو وہی یعنی کہ وہی جو کیا گیا ہے وہ ہے قرآن، جس سے نبی علیہ السلام ان کو اطلاع کر رہے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، یعنی کہ یہ سنتے نہیں، یعنی کہ جو نہیں سنتے. ساتھ ہی فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ. اللہ پاک نے فرمایا اور البتہ اگر چھو جائے انہیں ایک جھونکا عذاب کا ان کے رب کا، یعنی کہ ایک رب کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہلکا سا جھونکا بھی ان کو اگر چھو جائے تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے خرابی ہماری، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہ ان کی کیفیت ہے. ابھی تو یہ سنتے نہیں ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بھی جو جھونکا لگ جاتا ہے اس وقت یہ دہائی ڈالنا شروع کر دی کہ ہم نے بہت غلط ہے. پہلے ان کی کیفیت یہ کہ سن نہیں رہے، تو پھر اس وقت اللہ پاک اس کو کیوں بخشے گا جب یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں بتا دیا کہ یہ ابھی تو یہ کہتے ہیں. اسی طرح جیسا کہ قرآن میں بہت دفعہ بیان کیا گیا کہ وہاں وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو ایک دفعہ موقع دے کہ ہم واپس میں دنیا میں جائیں اور ہم اچھے عمل کریں. تو لیکن یہ کیا ہے کہ وہ موقع ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. تو لہٰذا اصل چیز ہے جو موقع کے اوپر ہو. ساتھ ہی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھ دیں گے ترازو انصاف والے دن قیامت کے، یعنی قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے. یہاں سے ایک بات واضح ہوئی کہ حساب کتاب کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن.
وزنوں کا تولا جانا کس وقت ہوگا؟ قیامت کے دن. اور جزا سزا بھی کس دن ملے گی؟ قیامت کے دن. یہاں سے بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو عذاب قبر بنایا گیا ہے یہ اس کی نفی ہے. ایسی کوئی بات نہیں جو عذاب قبر کا عقیدہ بنایا گیا، کیونکہ ایسی چیزیں قرآن میں نے پیچھے بھی کتنی دفعہ جب یہ آیتیں آئی ہیں تو میں نے بیان کیا. یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہوگا جس میں وہ وزن کس انصاف کے ساتھ تولا جائے گا. اور فلا تظلم نفس شیئا، اور نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی ظلم. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور اگرچہ یعنی کہ اس دن جس دن کسی کے اوپر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اور اگرچہ وہ ہو برابر دانے کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ کوئی اس کا نیکی یا بدی ہوگی تو ہم لے آئیں گے. اللہ پاک اس کو یعنی کہ وہ حاضر فرما دے گا اسے، اور کافی ہے ہم حساب لینے والے. یعنی کہ اس دن اللہ پاک کافی ہے حساب. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک حساب نہیں لے سکے گا یا کوئی چیز چھپی رہ جائے گی، ایسی بات کچھ بھی نہیں. جو رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سا گناہ ہوگا یا نیکی ہوگی وہ اس دن واضح ہو جائے گی. تو لہذا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان. دیکھیں قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ بھی کتاب، اس کو بھی فرقان کہا گیا. اور روشنی اور ذکر پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ اس کو بھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اس میں یہ خوبیاں تھیں اور یہ ہیں. اس میں وہی چیز جو ہے وہ غلط ہے جو رد و بدل ہوئی ہے. وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اگر طالب علم ہیں اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ چاہے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی جہاں جہاں انہوں نے رد و بدل کی ہے، کیونکہ وہ قرآن کے برعکس ہوگی بات. اور قرآن کے برعکس اگر کوئی چیز ہے جس کو قرآن نے اس میں کلیئر کر دیا، جیسا کہ ان کا کھانا اس میں حرام زیادہ چیزیں تھیں، قرآن میں آ کر ان کو کافی چیزیں حلال کر دی گئیں، تو اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کے لیے وہ ہوا تھا. تو لہٰذا اس چیز کا آپ کو ذکر ملے گا. جس کا ذکر نہیں مل رہا وہ سامنے پتہ چل رہی ہے وہ قرآن کے برعکس جو بات جا رہی ہے وہ اس میں رد و بدل ہے. تو ساتھ ہی فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعات مشفقین. یعنی کہ یہ جو کتاب تھی جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی، جو روشنی تھی اور متقیوں کے لیے وہ یعنی کہ روشنی تھی متقیوں کے لیے، وہ متقی کون؟ وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. یعنی کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا دن کا خوف رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ دن نہ آ جائے. تو اس وجہ سے یعنی کہ وہ جو کتاب تھی وہ ان کے لیے یہ ساری وہ کوالٹی رکھتی تھی کہ ان کے لیے وہ روشنی تھی. تو ساتھ ہی فرمایا وہذا، اور یعنی کہ یہ کتاب، یہ جو قرآن ہے، وہذا ذکر مبارک، اور یہ ایک بابرکت ذکر ہے، بابرکت یاد دہانی. یہ دیکھیں کیسی اس کی قرآن کی ابھی یہاں جو ہے نا برابری مطلب بتایا جا رہا ہے. ایک بات یہاں کو غور ہے کہ جیسے کہ وہ شیخ محمد صاحب ہیں جو کہ کراچی کے ہیں، اور انہوں نے اپنی تقریروں میں قرآن کو اور تورات کو ایک ہی کتاب کہا ہوا ہے، جو کہ بالکل رونگ ہے. جیسا کہ ان آیتوں میں واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ کتاب تھی اور یہ ایک علیحدہ کتاب ہے. تو لہذا اس میں فرمایا وہذا ذکر مبارک، اور یہ ہے یاد دہانی، یعنی کہ یہ قرآن یاد دہانی ہے، ذکر ہے مبارک بابرکت. انزلناہ، نازل کیا ہے ہم نے اسے. افا انتم لہ منکرون، تو کیا تم پھر اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کہ ابھی اس کو بھی تو میں نے اتارا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس کو وہ مان رہے تھے جو یہودی ہیں مثال کے طور پہ، وہ تورات کو مان رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو تذکرے میں مطلب ذکر میں یہ بات فرما دی کہ تو کیا تم اس کو تو مانتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ تو ایسے ہی آج بھی بہت سے لوگ ہیں
جو کہ مثال کے طور کے اوپر ہمارے مسلمانوں میں جو کہ اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے جیسا کہ وہ کلمہ جو کہ ایمان کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ صرف یہی کتابیں نہیں اور بھی بہت ساری کتابوں کا ذکر ہے، جیسا کہ اس میں ایسی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا قل آمنوا بما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، یعنی کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا، اور جو ان کی نسل میں سے باقیوں پر نازل ہوا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور جو اور انبیاء پہ نازل ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلا یہ 4 کتابیں نہیں ہیں، صرف بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور ساتھ میں وہاں آیت میں اسی ایمان کے کلمے میں ایک اور بات ہے، لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو فرق کرنے والا وہ اللہ پاک کا نافرمان ہے، تو لہٰذا کوئی فرق نہیں کرنا، سب کو ماننا ہے، اور اس کی تعلیم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بہت پیاری چیزیں بھی لکھی ہیں جو کہ قرآن کے برعکس نہیں جاتی، رد و بدل اس میں ہوئی ہے، قرآن اس کا گواہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اپنی کتاب میں بتا دیا کہ وہ اس کو اپنے ان کلمات کو اس کی جگہ سے بدلتے تھے، لیکن جو رد و بدل ہوئی ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے جب آپ غور سے قرآن پڑھیں گے۔ اللہ پاک اگر ہدایت دے گا انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کو بھی بہت ضروری ہے پڑھنا، تاکہ آپ کو ان انبیاء کے، جیسا کہ قرآن میں یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن اگر آپ تورات میں جائیں تو وہاں پوری ایک کتاب ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے قرآن میں، لیکن اگر آپ وہاں جائیں بائبل میں پوری بک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح اور انبیاء کے بارے میں، جیسا کہ دانیل کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن دانیل نبی ہوئے ہیں، اس کی ہسٹری گواہ ہے، اور ان کے اوپر جو معجزات ہوئے ہیں یہ تورات میں موجود ہیں اور ہسٹری میں موجود ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے انبیاء ہیں، تو لہٰذا اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے، وہ بھی ایک روشنی کی کتاب فرقان تھا اور روشنی کی کتاب تھی، اور یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے مبارک۔ تو اللہ پاک ہی ہے جو ہم کو توفیق دے سکتا ہے کہ اس کو ہم تاکہ پڑھیں۔ تو آج ہمارا اختتام یہاں پر ہوا، انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔